اور میں چھوٹا آدمی ہوں، کوئی تجربے کی بات تو نہیں عرض کر سکتا، لیکن ڈھیر سارے بزرگوں کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو رزق اگر حلال اور طیب ہونا تو تھوڑے پر بھی قناعت نصیب ہو جاتی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے انسان کو کہ تھوڑے پیسوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے بڑے بوجھ اتار دیے، اسے آسانی سی محسوس ہوتی، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروریات کو محدود کر دیا، اور ایسے یوں لگتا ہے کہ تھوڑے پیسے پاس آئے تھے پر وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ لیکن جب آپ ہرس، ہوس، طمع اور حال میں مزید کے چکر میں پڑتے ہیں تو دنیا کی دولت کے اندر یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 لاکھ ہے تو وہ لگنے کی جگہ بھی آپ کے پاس ہے، اور اگر 10 کروڑ آ گیا تو وہ خرچ ہونے کے لیے بھی جگہ آپ کے پاس ہے۔ یہ ذاتی ضروریات کی بات کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائی، محتاط زندگی، تقوی، احتیاط، اس میں نا انسان محسوس کرتا ہے کہ، اور ایک اور بات بھی، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا رزق لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ فلان چیز نصیب میں تو میرے تھی پر چلی کہیں اور گئی ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں۔ تو بہت زیادہ جو لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں اور غیر محتاط ہو جاتے ہیں اور حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نا قبرستان کے قریب بیٹھے تھے، تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، تو بہت بڑا لاؤ لشکر تھا، لوگ نعرے لگا رہے تھے۔ تو ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، تو فقیر کی بھی اپنی موج ہوتی ہے۔ اس کے نعرے لگ رہے ہیں، وہ خوش ہو رہا ہے، اون پہ بیٹھا ہے کہ دیکھو کیا میرا اجتماع ہے، کیا بات ہے۔ تو حضرت قبرستان کے کنارے بیٹھے مسکرا رہے تھے، اور اس انداز میں مسکرا رہے تھے جیسے کوئی بہت مطمئن آدمی مسکراتا ہے۔ ہارون رشید کی نظر پڑی تو اس کو نا وہ مسکراہٹ اپنے حق میں کوئی تکلیف والی محسوس ہوئی، تو لشکر سارے کو روک کے حضرت بہلول دانا کی خدمت میں گیا، جا کے کہنے لگا بابا آپ مجھ پر ہنس رہے ہیں؟ فرمانے لگے تجھ پر تو نہیں ہنس رہا، لیکن اس بیوقوفی کو دیکھ کر میں مسکرا رہا ہوں۔ کہ حضرت کس کو؟ تو آپ فرمانے لگے جو لوگ تمہارے نعرے لگا رہے ہیں نا، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، تم سے پہلے کسی اور کے بھی لگایا کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح خوش ہوتا تھا جس طرح تم نہیں ہو رہے۔ کہتے میرے دل پہ بات اثر کر گئی، تو میں نے حضرت شیخ سے کہا حضور میں نے سنا ہے آپ پر کچھ قرض ہے، کوئی حکم نہیں کر دیتے مجھے، آپ کی ذاتی ضروریات کی کیا کیفیت ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی معاملات صرف اللہ رسول سے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بہت مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت اطمینان اور بہت انشراح صدر اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ ان کے شب و روز میں رب کریم نے ٹھہراؤ پیدا کر دیا۔ حضرت فرمانے لگے، کہنے لگا سنا ہے آپ ذاتی طور پر مقروض ہیں، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت پھر مسکرائے، آپ فرمانے لگے ہارون رشید ایک بات تو بتا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا حضرت واضح بات ہے اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمانے لگے یار پھر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ رب ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ تو کس انداز میں مجھے آگے کہہ رہا ہے کہ مجھے بتا دو تو میں کر دوں گا؟ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ ذات کے لیے سوال کرنا یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ تو حضرت شیخ اٹھنے لگے، ہارون رشید کہنے لگا حضور اکثر دیکھتا ہوں قبرستان کے کنارے آپ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی بغداد بھی چکر لگائیں، میرا شہر بھی دیکھیں، محلات بھی دیکھیں۔ تو حضرت پھر مسکرائے، فرمانے لگے ہارون رشید تو مجھے شہر بلا رہا ہے، اور تیرا سارا شہر ایک ایک کر کے قبرستان میں آ رہا ہے، ہاں میں تجھے ملاؤں، یہاں کون سا سیٹھ لیٹا ہے،
آ تیری ملاقات کراؤں، سب سے پڑھا لکھا تیرے شہر کا آدمی بھی یہیں لیٹا ہے، آ تیری ملاقات کراؤں، صالحین بھی ہیں یہاں، زعماء بھی ہیں، آ تجھے بتاؤں کہ جو لوگ بیٹھ جاتے تھے تو محفلیں سج جاتی تھی، چل دیتے تھے تو جلوس بن جاتے تھے، وہ سب یہی ہیں۔ لیکن میرا اور تمہارا فرق یہ ہے کہ تمہیں لوگ چارپائی پہ ڈال کے کفن میں لپیٹ کر لاتے ہیں، میں نے ذرا پہلے آنا جانا شروع کر دیا ہے تاکہ مجھے بعد میں دشواری نہ ہو، میں ذرا پہلے آ رہا ہوں۔ تو معاملات کی صفائی، قناعت پسندی، اپنی بہت ساری ضروریات کو اپنے رب کے ساتھ وابستہ رکھنا، اور اپنی بہت ساری چیزیں وہ خالصتاً اللہ رسول کے ساتھ وابستہ کر لینا، اور بندوں کے ساتھ اپنے معاملات میں بہترین صفائی اور بہت زیادہ احتیاط، یہ چیز انسان کو ہلکا پھلکا کرتی ہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لوگ تیار کیے نا، انہوں نے حضور کے نگاہ کرم سے فیض پایا۔ ان لوگوں نے نا اپنی ساری زندگی اپنے آپ کو غافل ہونے سے بچایا، بہت ساری بشارتیں ملنے کے باوجود، بہت ساری خوشخبریاں ملنے کے باوجود، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ 3-4 لوگ مجھے بھی حضرت حضرت کہتے ہیں، تو وہ کسی ضدی بچے کے سامنے آپ بار بار کہیں نا تو ضدی ہے، تو وہ ذہن بن جاتا ہے کہ میں ہوں ہی ضدی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ بچہ ضدی ہو بھی تو اسے دم ضرور کرواؤ، دعا ضرور کراؤ، اور اس کو یہ باور نہ کراؤ کہ تو ضدی ہے، ورنہ وہ اپنا نام ہی رکھ فرمان۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ 15, 20, 50 لوگ کسی آدمی کو جو کہتے ہیں تو وہ سمجھ لیتے ہیں میں بالکل وہی ہوں۔ آپ بہت سخی ہیں، بہت سخی ہیں، بہت سخی ہیں، تو اس کا مزاج بن جاتا ہے کہ ہوں نا، میں سارے تو کہہ رہے ہیں۔ آپ بہت حضرت ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، تو اس کا ذہن بن جاتا ہے ہوں نا۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ تربیت رک جاتی ہے، معرفت الہی کے جو راستے وہ طے کر رہا ہوتا ہے ان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، اور اتنے خوبصورت آدمی ہیں کہ ان کے پیچھے، ذرا بات کو سننا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے رسول کریم علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی ہے، ان کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، لیکن بڑی دولت تھی، اللہ نے بڑا نوازا تھا، بہت اللہ نے مال دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت مال ہو، صاف ہو، دیانت والا ہو، تو پھر تو یہ مقام بھی ملا نا انہیں ایک دولت مند کو کہ جن کے پیچھے حضور نے نماز ادا کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، اب سرکار نے جنتی بھی کہا، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی، بہت سارے فضائل رکھتے تھے، اس کے باوجود سرکار کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے کے باہر بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ پتہ کیا فرماتے تھے؟ عرض کرتے تھے اماں جی، حضرت امیر حمزہ مجھ سے افضل تھے، لیکن جب وصال کا وقت آیا تو کفن کے لیے بھی کپڑا پورا موجود نہیں تھا۔ یہ عاجزی کا انداز دیکھیں۔ فرماتے ہیں حضرت مصعب ابن عمیر کا درجہ زیادہ تھا، لیکن ان کا تو کفن دینے کے وقت سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا۔ میرے پاس تو بہت دولت ہے، حالانکہ وہ لوگ افضل تھے، بہت دولت ہے، آپ مجھے بتائیں کہیں اس نے مجھے غافل تو نہیں کر دیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ تسلی دیتی کہ محبوب نے تو آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، اور پھر وہ فرماتی ہیں اور خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ بہت زیادہ خرچ کر کے آتے، پر ہر تیسرے دن پھر آ کے حضرت عائشہ کے دروازے پر بیٹھ جاتے۔ کیوں؟ یہ لوگ غافل نہیں ہونا چاہتے تھے، خوش فہمیوں سے بچتے تھے، اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ جد و دیکھیں نا، حضرت عثمان غنی کو 3 دفعہ سرکار نے جنت کی بشارت دی، پر مشکاۃ شریف میں موجود ہے، قبر پہ کھڑے ہیں تو داڑھی ساری آنسوؤں سے بھر گئی۔ تو غلام نے عرض کی حضور 3 دفعہ تو میں نے سنا ہے حضور نے آپ کو جنتی کہا، تو پھر رو پڑے، فرمانے لگے
جس کریم نے مجھے 3 دفعہ جنتی کہا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل